یہ 2 رکوع میں نے اکٹھے کیے ہیں، ان میں نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، جو موٹے موٹے اسباق ملتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ رکوع نمبر جو 3 تھا اور 4 ہم نے اکٹھا کیا ہے تقریباً، تو 3 اور 4 کے رکوع میں جو موٹے موٹے اسباق ہیں وہ میں جلدی سے پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ قوم کے جو ملا تھے، سردار لوگوں نے کیا کیا اوٹ پٹانگ اعتراضات شروع کر دیے کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، اور قوم کے پس لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ 100% یہی اعتراضات آج کے بھی ہیں، 100% یہی اعتراضات آج کے بھی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، بھئی اللہ نے جو مجھے دلائل دیے ہیں میں تمہارے ذمے تو نہیں تھوپ سکتا اس کو، تم اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہو، اور میں کب کہتا ہوں میرے پاس زمین کے خزانے ہیں۔ یہ دیکھیں روحانی عامل کیسے بیوقوف بناتے ہیں مختلف قسم کے کرتب دکھا کے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، لیکن روحانی عامل آپ کو بتا رہے ہوں گے آپ کے بٹوے میں کیا رکھا ہے، آپ کی گھڑی کون سی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اہل حق بالکل کلیئر ہوتے ہیں اپنی دعوت میں، وہ لمبے لمبے دعوے نہیں کر رہے ہوتے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہماری تعلیم کو فوکس کرو نا۔ لیکن آج کے روحانی جو ڈرامے باز لوگ ہیں جو قوم کے مقتدا بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوں گے جو دعوے پیغمبروں نے بھی نہیں کیے۔ تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں میں سبق ملتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امیر آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے ہمیشہ پس لوگوں کا مذاق اڑایا کہ پس لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو جن کو وہ پس سمجھتے تھے قرآن نے کیا کہا، وہ اونچے لوگ ہیں، اور جن کو لوگ بڑا سمجھتے تھے قرآن نے کیا کہا، وہ ذلیل لوگ ہیں۔ اسی کو تو قرآن کہتا ہے نا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن جو عزت دار سمجھے جاتے تھے ذلیل ہوں گے، جو ذلیل سمجھے جاتے تھے عزت دار ہوں گے۔ تو اس میں دولت مندوں کے لیے، قوم کے بڑے لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ بھئی آپ جس کو پست سمجھ رہے ہو وہ پست نہیں ہے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بھی اہل حق دعوت دیتے ہیں تو اکثر اس دعوت میں پہل جو ہے وہ قوم کا پست طبقہ، غریب طبقہ کرتا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی ایک صحیح تحریک کی نشانی بتائی ہے کہ کوئی تحریک ایسی ہے جس میں شروع میں ہی زیادہ تر مالدار لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یقینی بات تو نہیں ہے لیکن خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک باطل پر مشتمل ہو، اور اگر آپ نے حق کا پرچار شروع کیا اور زیادہ تر قوم کے غریب لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، تو یقینی بات تو نہیں ہے لیکن امکان اس بات کا موجود ہے کہ یہ آپ کے برحق ہونے کی ایک علامت ہے، عین ممکن ہے آپ برحق ہوں، کیونکہ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جب پیغمبر نے دعوت دی قوم کے بڑے لوگ بعد میں آئے ہیں، چھوٹے لوگوں نے پہلے ساتھ دیا۔ تیسرا ہمیں پوائنٹ کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کو حق کی دعوت میں کوئی نامناسب طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز تو دور کی بات، نامناسب بھی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کو کتنا قوم نے کہا، سرداروں نے، کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں۔ نوح علیہ السلام ایک مصلحت سے کام لے لیتے، غریبوں کو نکال دیتے، کہ امیروں کو لے آتے کہ یار چلو، لیکن نوح علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا کہ بھائی میں نامناسب کام نہیں کر سکتا، میں اگر غریبوں کو نکال دوں گا غریب کیا کہے گا کہ بھائی آپ امیروں کا تو بڑا خیال کر رہے ہو اور ہم بے شک جہنم میں چلے جائیں ہماری پرواہ نہیں ہے۔ تو انسانوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی قوم میں سرداروں کو اس لیے فوکس کرنا کہ سردار ایمان لے آئے گا تو ماتحت بھی ایمان لے آئیں گے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے غریب کو پھر بھی دھکا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے سرداروں پہ بڑی محنت کی ہے اور ملک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا نا، سردار کے پاس، یہ نہیں کیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ مصر کے غریبوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اس لیے کہ وہ غریب ایمان لے آتے تو مصر تھوڑی تبدیل ہوتا، فرعون صحیح ہو جاتا تو پورا مصر ٹھیک ہو جاتا۔ تو قوم کے اونچے طبقے کو دعوت دینا، اس کی فکر کرنا، یہ ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے، وہ تو تمام پیغمبروں نے کیا ہے۔ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کی رعایت میں چھوٹوں کو دھتکارنا شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں دعوت دوں گا، لیکن دعوت میں یہ شرط کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آج بھی ہے کہ آپ کسی غریب کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا شروع کر دیں اور مالداروں کا مجمع اپنے گرد اکٹھا کر لیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو صحیح مشائخ ہوتے ہیں نا، بڑے علماء ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان میں صحیح ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھا کریں کتنے غریب لوگ ہیں جن کا ان سے تعلق ہے۔ بعض ہم نے ایسے مشائخ دیکھیں کروڑ پتی لوگ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی غریب کبھی ان کے گرد نظر نہیں آیا ہوتا۔ تو یہ بھی ایک بڑے خطرے کی بات بہرحال ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بہت خود بھی بڑے مالدار تھے، بڑے دیندار تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ہم نے ان کی محفل میں، ان کی مجالس میں غریب لوگ زیادہ دیکھے، مالدار بھی تھے لیکن کم دیکھے۔ تو وہ بڑا سب کو ایک جیسا پروٹوکول دیا کرتے تھے
اور بسا اوقات ہم نے دیکھا کوئی غریب آیا تو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، مالدار آیا تو تھوڑا سا درمیانہ سے ریزرو ہو کے ملے. لیکن یہ کوئی یقینی علامتیں نہیں ہوتی کہ کوئی عالم کسی مالدار کو اگر عزت دے رہا ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ آپ الزام لگا دیں کہ یہ دولت پرست ہے. بعض دفعہ کوئی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر کی وجہ سے غریب کو دھتکارنے کی اجازت بہرحال آپ کو نہیں ہے. یہ بہت اہم سبق ہے ان آیتوں کا، اور یہ مضمون اللہ نے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر بیان کیا ہے. پھر آگے اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اگلے رکوع میں، اس واقعے میں اللہ نے بتایا کہ کیسے مالداروں نے مذاق اڑایا. تو آج بھی دنیا میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، سردار لوگ ہیں، وہی زیادہ تر علماء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور دینداروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو انہیں اپنے انجام پہ غور کر لینا چاہیے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ اسلام میں نسب بعد میں ہے، عمل پہلے ہے. آج ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے، نسب کو اہمیت دی ہوئی ہے اور عمل کو دوسرے درجے میں ہم نے رکھا ہوا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اب میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ سورہ ہود کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. اس رکوع کا بھی انشاءاللہ مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے. مختصر گرامر کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوگا. سورہ ہود کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی ارسلنا یہاں محذوف ہے، ہم نے بھیجا. ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر انشاءاللہ بعد میں. قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا. ان انتم الا مفترون، مفترون اصل میں مفتریون تھا، نہیں ہو تم مگر باتیں گڑھنے والے، جھوٹی باتیں گڑھ رہے ہو کہ یہ بھی معبود وہ بھی معبود، تمہارے پاس اس جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس توبہ پر قائم رہو. ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برسائے گا تم پر آسمان، مدرارا موسلا دھار، یہاں آسمان سے مراد ہے بارش، بھرپور بارشیں تم پہ برسائے گا وہ. وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً، اور بڑھا دے گا تم کو قوت کے اعتبار سے، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کے ساتھ. تم پہلے ہی بڑی طاقتور قوم ہو، اس قوت میں اور زیادہ تمہارے اضافہ کر دے گا اور تمہیں پاورفل اور طاقتور بنا دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مت پیٹ پھیرو تم مجرم بن کے، میری دعوت سے پیٹ مت پھیرو مجرم بنتے ہوئے. قالوا، قوم جواب میں کہنے لگی، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو نہیں آیا ہمارے پاس کسی بھی دلیل کے ساتھ. یہ ایسی ضد اور ہٹ دھرمی میں کہہ رہے تھے، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس اپنے دعووں کے سچے ہونے کی. وما نحن بتارکی آلہتنا، با زائد ہے، تارک کا مطلب ترک کرنے والا، تارکینا جمع کا صیغہ تھا، جب آلہہ کی طرف اس کی نسبت کی تو نون حذف کر دیا جاتا ہے ایسے موقع پہ. تو بتارکی آلہتنا، ہم نہیں ترک کرنے والے اپنے معبودوں کو، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. عن قولک، تیرے کہنے سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول، نہیں کہتے ہم، الا مگر ایک بات، یعنی ہمارا تو دعویٰ صرف اتنا ہے، وہ ہم تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے. اعترا کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، اصل میں تھا اعترایا، کہ پیش آئے ہیں. اعترا کا بعض آلہتنا، ہمارے معبودوں میں سے بعض معبود تیرے ساتھ پیش آئے ہیں، بسوء، برائی کے ساتھ. یعنی ہمارے جو خدا ہیں نا، ان میں سے کسی خدا نے تیرے ساتھ کچھ برا کر دیا ہے، تیرے ساتھ تجھے کچھ نقصان پہنچا دیا ہے معاذ اللہ. ہم تو صرف تیرے بارے میں یہی کہتے ہیں جس کی وجہ سے تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو صبح و شام ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو ہمارا تیرے بارے میں صرف اتنا سا دعویٰ ہے، اور وہ بالکل واضح دعویٰ ہے. وہ یہ کہ کوئی ہمارا بھگوان، کوئی معبود ایسا ہے جس نے تیرے ساتھ کچھ غلط فیصلہ کر دیا جس کی وجہ سے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے.
قال، جواب میں ہود علیہ السلام نے کہا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بن کے رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ دیکھو میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، فکیدونی، کاد یکیدو، کیدن کا معنی تدبیر کرنا، کیدو تدبیر کرو تم سب، نی میرے خلاف، جمیعاً سب کے سب مل کے، یعنی تم بھی تمہارے معبود بھی سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، یہاں بھی تنظرونی تھا اصل میں، انظر ینظر انذارن، مہلت دینا، باب افعال سے اکرم یکرمو کی طرح، لا تنظرونی، پھر مجھے مہلت مت دو، انی توکلت علی اللہ، میں توکل کرتا ہوں اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ما من دابۃ، نہیں ہے زمین پر کوئی مخلوق، الا ہوا آخذ، مگر وہ جو اللہ ہے، آخذ پکڑا ہوا ہے، بناصیتہا، اس کی پیشانی سے، زمین پہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی سے اللہ نے اس کو جکڑا ہوا نہ ہو، یعنی ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے، ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم اب بھی میری دعوت سے اعراض کرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تم کو، ماں، وہ دعوت، ارسلت بہی، بھیجا گیا ہوں میں جس دعوت کو دے کر، جس دعوت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ دعوت میں تم تک پہنچا چکا ہوں، الیکم، تم تک، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور جانشین بنا دے گا، استخلاف خلیفہ بنا دینا، جانشین بنا دے گا میرا رب، قوماً، ایسی قوم کو، یعنی زمین کا وارث میرا رب ایسی قوم کو بنا دے گا، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اس اللہ کا کو تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، ہر چیز پر نگہبان ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم، نجینا ہودن، نجات دے دی ہم نے ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ہود کے ساتھ ایمان لے کر آئے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، خاص رحمت کرتے ہوئے ہم نے ان سب کو نجات دے دی، ونجیناہم، اور ہم نے ان سب کو، ہود اور ان کے ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دے دی، من عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا، وَتِلْكَ عَادٌ، اللہ تلکا ہاتھ سے اشارے کے وقت، اور یہ قوم عاد ہے، جحدوا بآیات ربہم، یعنی یہ تمہارے سامنے ہے قوم عاد، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنی رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، اور اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے اتباع کی ہر اس شخص کے حکم کی جو جبار بھی تھا، عنید سرکش بھی تھا، قوم کے جو سرکش بدبخت قسم کے ظالم جابر قسم کے لوگ تھے ان کو فالو کیا اس قوم نے، وَأُتْبِعُوا، اور چلائے گئے، اتباع یتبعوا، اتباعاً کا معنی کسی کے پیچھے چلانا، اتبعوا چلایا گیا، وَأُتْبِعُوا، اور یہ لوگ چلائے گئے یعنی ان کے پیچھے لایا گیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، لعنتاً، لعنت کو، یعنی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کی گئی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت کی جائے گی، الا، خبردار ہے لوگو سنو، ان عادن، بے شک عاد نے، کفروا ربہم، اپنے رب کا انکار کیا، الا، خبردار سنو، بعدا لعاد، قوم عاد کے لیے بھی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ، رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5 انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کیسے قوم نے نافرمانی کی اور اللہ نے بالآخر ان کو تباہ و برباد کیا، اور نوح علیہ السلام کو جب کشتی سے اتارا تو اللہ نے ایک خوشخبری سنائی کہ آپ پر میری طرف سے سلامتی بھی ہوگی اور برکتیں بھی، اور آپ پر بھی اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ایک بات اللہ نے بتا دی کہ آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دوبارہ گناہوں کی طرف آئیں گے، دوبارہ نافرمانی کی طرف آئیں گے، تو ان کو پھر دوبارہ میری طرف سے عذاب پہنچے گا۔ تو اب بہت ساری قومیں گزری ہوں گی، قرآن نے سب کا تذکرہ نہیں کیا،
انہی قوموں میں سے جو نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو قومیں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک قوم عاد تھی، جو بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط لوگ تھے، اور یہ قوم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئی ہے۔ تو قرآن اس قوم کا تذکرہ کرتا ہے، ان میں نافرمانی پھیل گئی، شرک پھیل گیا، تو قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی سے یہاں مراد ہے انہی کی قوم کے آدمی یا انہی کے ملک کے آدمی، تو قوم بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے قوم نہ ہو، کنٹری ایک ہو، ایک بادشاہ ہو ان کا، تو اس میں بھیجا ہو اللہ نے ہود علیہ السلام کو۔ قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی غلامی اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود کیوں مانتے ہو؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑ رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو کہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم نے جو پوجنا شروع کر دیا۔ اور میرے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں قوم کی مخالفت مول لے رہا ہوں، لیکن میں تم سے اس پر اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی باطل ہوتا ہے تو جو باطل آدمی ہوگا نا، وہ اپنے باطل نظریات کو پروموٹ کسی دنیاوی فائدے میں کر رہا ہوگا نا، تو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے یہ دلیل دی ہے، نوح علیہ السلام نے بھی یہ دی، تو اس کو علماء کہتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے، یہ تائید کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آج کوئی بھی باطل اٹھ کے کہے کہ دیکھو اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دے اور کہہ دے کہ میں تم سے اس باتوں پر پیسے نہیں مانگ رہا، تو یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے، تو یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل سے پہلے اپنا برحق ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر یہ چیز اس دلیل کی تائید کے طور پر ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک اس دلیل کو پختہ کرنے کی ایک چیز ہے۔ دلیل تو دلیل ہوتی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے یا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعوے کو دیکھا جاتا ہے کتنا سچا دعویٰ ہے، اس دعوے کے دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مؤید، یعنی اس برحق ہونے کی مزید تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن میں کہا ہے نا کہ تم سب لوگ جمع ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرو، ان کو کوئی جنون تو نہیں ہے، ساری دنیا سے ٹکر لے کر یہ ایک بات کر رہے ہیں، تو کوئی دیوانے تو نہیں ہے نا یہ؟ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک اس بات کی علامت ہے کہ کچھ تو ان کی دعوت کو تم سنو، ورنہ ان کو کیا ہو گیا کہ ساری دنیا سے ٹکر لی بھی ہے انہوں نے؟ تو یہ سب چیزیں تائیدات کہلاتی ہیں۔ تو یہاں بھی ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، تو یہ بھی میرے ایک برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اور میری قوم ابھی بھی مہلت ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں، توبہ استغفار کرو، اس بت پرستی سے توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کرو، اس سے تمہیں آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی بڑی برکتیں ہوں گی۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کا مطلب موسلا دھار، موسلا دھار بارشیں اللہ آسمان سے برسائے گا، برکتیں پھوٹیں گی زمین سے، برکتیں نکلیں گی۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم جو پہلے سے ایک طاقتور قوم ہو، تمہاری اس قوت کے ساتھ مزید تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو آپ نے بھی یہ بتایا کہ تم اگر یہ دعوت قبول کر لیتے ہو تو پوری دنیا تمہارے ماتحت ہو جائے گی، یعنی اس دعوت کو لے کے تم دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ عرب بھی اس وقت مضبوط تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، کوئی ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا، تو نبی نے کیا کہا؟ تم اسلام لے آؤ گے تو اور تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہوا ایسا، وہ لوگ اسلام لے آئے، میجورٹی مسلمان ہو گئی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کیسی اللہ نے طاقت اور قوت دی اور خلافتیں چلی پھر مسلمانوں کی دنیا میں۔ تو یہی انداز ہود علیہ السلام بھی اختیار کر رہے ہیں کہ آخرت کا تو بعد میں فائدہ ہوگا، تم پہلے سے بڑے طاقتور لوگ ہو تو اللہ تمہاری طاقت میں کمی نہیں کرے گا، اس سے تمہاری خیر اور برکتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پیٹھ مت پھیرو میری دعوت سے مجرم بن کے، پیٹھ پھیرو گے تو مجرم کہلاؤ گے۔ تو یعنی انہوں نے بتا دیا کہ اس میں تمہارا دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے، لیکن قوم ہٹ دھرم ضدی جواب میں کیا کہتی ہے؟ یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تو کسی واضح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا۔ یہ محض عنادن ضد میں کہا، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، ہر پیغمبر کو،
تو یقیناً ہود علیہ السلام کو بھی دیے ہوں گے. ان معجزوں کو انہوں نے جادو کہہ کے ٹہلا دیا ہوگا. اور خود پیغمبر کی سیرت ایک معجزہ ہوتی ہے. اسی قوم میں پیغمبر میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم ان کو پہلے سے جانتی ہے. قوم جانتی ہے کہ 40 سال تک ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے, تو یہ غلط نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں اللہ دکھا چکا ہوتا ہے پہلے قوم کو. یہ سارے اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہوتے ہیں. لیکن قوم کیسے جواب میں ہر دھرم کہہ رہی ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں ان سے بڑی محبت ہے, ہمیں ان سے بڑا لگاؤ ہے. دیکھیں وہ بت جن کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے, ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور جس پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہی یہ پلے بڑے ہوئے اور ان کی سیرت بے داغ ہے, ان کی اتنی معقول بات کا انکار کر رہے تھے. وہ تو کہنے لگے ہم آپ کے کہنے سے, یعنی آپ کی ہماری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے کہ محض آپ کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں. وما نحن لک بمؤمنین, اور نہیں ہیں ہم ایسے کہ آپ پر ایمان لے آئیں. یہ بھی انکار میں مبالغہ ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ لسنا بمؤمن لک, یوں الفاظ کہہ دیتے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. لا نؤمن لک, ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے, یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن کیا کہیں, ما نحن, ہم ایسے ہے ہی نہیں, لک بمؤمن کے آپ پر ایمان لے آئیں, یعنی آپ ہم سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں. بلکہ ہم اس سے بڑھ کر ایک بات کرتے ہیں. وہ بات کیا کرتے ہیں, ان نقول, کہ آپ کہہ رہے ہو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی تو آپ کو بگاڑا ہے. یہ معاذ اللہ آپ جو پوری قوم سے ٹکر لے کے پورے قبائل, پورے قوم سے ایک الگ چل رہے ہو, جس سے آپ کا ہر طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے, آپ کا دنیا کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس میں سب سے الگ تھلگ ہو گئے, خاندانی رشتے آپ کے ٹوٹتے جا رہے ہیں. تو یہ جو نقصان آپ کو ہو رہا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بت ہی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہو. تو ہم تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہوں, بلکہ ہمارے بت اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کی یہ حالت اور آپ کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہمارے بتوں نے بنا دیا ہے. یہ ہمارے بت ہی تو کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کچھ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا کام تو انہوں نے کر لیا کہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے, تو آپ کا معاذ اللہ انہوں نے آپ کی عقل آپ سے چھین لی ہے. کیسی دیکھیں بدبختی کی باتیں. یعنی ایک آپ کہتے ہو, یعنی قوم بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ اے ہود, آپ کہتے ہو کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے, جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دماغ سے آپ کی عقل چھین لی ہے, کیونکہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے نا. دیکھو یہ کتنا بڑا کیسا انجام ہوا. تو یہ ہمارے بت یہ کر رہے ہیں. تو ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بتوں نے, بعض خداؤں نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے, آپ کے ساتھ جو ہے نا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. اس کا یہ نقصان ہے کہ آپ پوری قوم سے کٹ گئے ہو اور اپنا نقصان کر رہے ہو. جب یہ بات سنی نا ہود علیہ السلام نے کہ تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں یہ لچڑ ہیں, یہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ اپنی ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے, اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, اور تم کہہ رہے ہو کہ میری عقل ختم کی ہے ان بتوں نے, یہ اتنے پاورفل ہیں, تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. وہ چیلنج یہ ہے, انی اشہد اللہ, میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں, واشہدوا, اور تم بھی گواہ بنے رہو, انی بریء مما تشرکون, کہ جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں, میں ان کو نہیں مانتا. اب تم نے کیا کرنا ہے, میں نے تو دشمنی کا اعلان کر دیا ان بھگوانوں کے خلاف, ان معبودوں کے خلاف. تم یہ کرو, من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ معبود ہے نا, میں سب سے برات کا اعلان کر رہا ہوں. اب تم یہ کرو کہ میری تمہاری کھلی دشمنی ہے, تو ایسا کرو, فکیدونی جمیعا, تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو. ان بتوں کو بھی اکٹھا کر لو, ان بتوں سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ یہ جو ہود ہے نا, یہ ان کو آپ نے نقصان جتنا پہنچایا ہے نا, آپ بھرپور طریقے سے ان کو نقصان پہنچاؤ, یہ آپ کے خلاف اس نے اعلان برات کر دیا ہے. تو ان بتوں کے پاس جا کے تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں شروع کر دو. ثم لا تنظرون, اور مجھے مہلت بھی مت دو. یہ نہیں کہنا کہ کل پرسوں ترسوں, ابھی جا کے ان بتوں سے کہو کہ سارے مل کے میرے خلاف تدبیریں کر کے مجھے ہلاک کر دو. لیکن ہوگا کیا, انی توکلت علی اللہ, میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں. ربی و ربکم, جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, تم بھی اور تمہارے بت بھی مل کے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. کیسے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھیں پیغمبر دعوت دے رہے ہیں. یہ کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے. جب میں یہ آیت درس دیتا ہوں نا یہ آیت کا, تو مجھے یہ روحانی عامل یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جب میں روحانی عاملوں کے خلاف بیان کرتا ہوں نا, تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. تو میں اکثر ایک چیلنج کرتا ہوں
کہ یار یہ جتنے روحانی عامل ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے وہ تبلیغی ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ عملیات کریں، موکل شوکل بھیجیں نا ہمارے خلاف. میں 20 سال سے ان کے خلاف ممبر پہ چیخ رہا ہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ یہ جادو کرتے ہیں ہمارے خلاف، نہ کوئی جن چڑیل. ان کے پاس تو لاکھوں جنات ہوتے ہیں، ان کے تو صبح و شام دعوے ہیں. تو یہ دعویٰ میں جو کرتا ہوں نا، اور اللہ کا شکر ہے 20 سال سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرے اللہ کا شکر ہے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اس میں اور برکت دے، نظر بد سے اللہ بچائے. اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوا بھی تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا. تو جیسے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، تو میں لوگوں سے پھر کہتا ہوں دیکھو اتنے کانفیڈنس سے اگر میں روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے میرے برحق ہونے کی، میرے دعوے کے برحق ہونے کی. میرے برحق نہیں، یعنی میرے دعوے کے سچے ہونے کی، کہ ان عاملوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہی بات تھی کہ جو ہود علیہ السلام نے کہی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے بھگوان جو ہیں وہ انہوں نے میرا دماغ اچک لیا ہے، مجھے نقصان پہنچا دیا ہے. ارے بھائی بھرپور طریقے سے نقصان پہنچاؤ تم، اور تمہارے سارے بت جمع ہو جائیں اور جو میرے خلاف تدبیر کر سکتے ہیں کریں، اور مجھے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہ دیں، اور میں ان سے کھلی برات کا اعلان کرتا ہوں. میری کھلی دشمنی، میں نہیں مانتا ان کو. اب جو کرنا ہے تم کر کے دکھا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی کو اللہ نے جکڑا بنا ہو. یہ کنایا ہے کہ ہر شخص اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو مجھے تو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، میں دیتا رہوں گا. میں تمہارے جو ہے دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری دھمکیوں کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ چاہے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر جس طرح سے چاہے نقصان پہنچا دے، تمہارے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ خود ہود علیہ السلام کے ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی. آگے ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے. میرا رب توحید کی دعوت دے رہا ہے. تمہارے بت شیطان تمہیں ان بتوں کے ذریعے شرک کے راستے پر بلا رہا ہے، تو میرا رب سیدھے راستے پر ہے. میں اس راستے پر چلوں گا جو میرے رب کا راستہ ہے، کیونکہ اسی راستے پہ چلنے سے رب ملے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے بعد بھی تم اعراض کرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو تحقیق جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچا چکا ہوں. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو تمہارے علاوہ ہو. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور جب اللہ تمہیں ختم کرے گا نا، برباد کرے گا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اس سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ ہود علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تھے، اور قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارے بتوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو نقصان ہو گیا، اور آپ عجیب عجیب معاذ اللہ الٹی الٹی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو اس پہ ہود علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ میں تمہیں بھی چیلنج دیتا ہوں کہ میں تو ان بتوں سے بری ہوں، تم ان بتوں کے ساتھ مل کے جو میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو کرو، اور مجھے 1 منٹ کی مہلت نہ دو. میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. تو ان بتوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر یہ بگاڑ سکتے ہوتے تو اب بگاڑیں کچھ. میں تو ان کے خلاف اعلان برات کر رہا ہوں، اور میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں. تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے ہود کو بھی نجات دی، اور جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بہت سخت عذاب سے ہم نے اس قوم کو نجات دے دی. یعنی قوم سے مراد جو ایمان لائے تھے. وہ سخت عذاب کیا تھا اس کا سورہ الحاقہ میں بھی تذکرہ ہے، اور بھی جگہوں پر. اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، سرکش تیز آواز والی ہوا قوم عاد پہ چلی ہے. اور فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتوں تک وہ ہوا مسلسل چلتی رہی ہے. اور فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب تو اگر اس قوم کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں
جن کو، اور بڑے بڑے پہلوان ہیں جن کو اکھاڑے میں پچھاڑ کے زمین پہ گرایا گیا ہے، بہت طاقتور قداور قوم تھی، تو ایسے ہواؤں نے اکھیڑ کے ان کو گرایا زمین پہ، پٹخ پٹخ کے ہلاک کیا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس قوم کو 7 دن تک مسلسل ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن اس طرح مسلسل ان کے اوپر بہت بڑا طوفان مسلط ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ اصل میں تو صرف ایک پیغمبر کی نافرمانی کی نا، ہود علیہ السلام، لیکن تمام پیغمبر وہ ایک دعوت میں مشترک ہوتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے، کیونکہ آپ اس کی دعوت نہیں مانتے تو سارے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو۔ اس لیے قرآن نے یہ تعبیر کی کہ انہوں نے بھی پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور مانی کس کی بات؟ ہر سرکش اور ہٹ دھرم ضدی جو قوم میں اس طرح کے لوگ تھے نا، جو دلائل کو فالو نہیں کرتے تھے، ضدی ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، ان کے پیچھے قوم چلی ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے، یعنی جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ قوم عاد کا اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کریں گے، لعنت رہے گی ان کے اوپر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ الا، خبردار سنو، ان عادًا کفروا ربہم، قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ الا، خبردار سنو، بعدا لعاد، قوم عاد پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ جو قرآن کیوں اختتام کر رہا ہے الا کے لفظ سے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم جس چیز میں کامیابی سمجھتے ہو نا، کہ صرف دنیا کی ترقی اور خدا کو اور رسول کی تعلیمات کو اپنی ڈکشنری سے تم نے، اپنی زندگی سے تم نے نکال دیا ہے، تو اس کامیابی پہ اتراؤ نہیں۔ قوم عاد بہت کامیاب قوم تھی، بہت طاقتور لوگ تھے دوسرے مقام پہ، قوم سمود، قوم عاد، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ لوگ تھے یہ۔ لیکن رب کی نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں سنو، خبردار، تِلْكَ عَادٌ، یہ تمہارے، یہ عاد ہے جس کا ہم نے ابھی تمہیں واقعہ سنایا، اور عرب تو وہاں سے گزرا بھی کرتے تھے قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے، ان کے کھنڈرات تو آج تک موجود ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، مختصر رکوع تھا، اس کا بھی وہی حاصل ہے، وہی اعتراضات۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام پر اعتراض کیے گئے وہی اعتراضات قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام پر بھی کیے گئے، اور اسی نوعیت کے اعتراضات آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔